بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹین ایج بچوں کے نام۔ ملت کا قیمتی ترین اثاثہ۔ 13-14 سال کی وہ بچی کچھ بچوں کو ایکٹیویٹی کرواتے انہی میں سے ایک لگ رہی تھی۔ میرے مخاطب کرنے پر متوجہ ہوئی۔ جی آنٹی بیٹھیے، آپ کچھ کہہ رہی ہیں؟ ہاں بیٹا، مجھے اپنی بیٹی کو ٹیوشن بٹھانا ہے، اپنی ٹیچر کو بلائیے۔ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، آپ بیٹھیے، ٹیچر میں ہی ہوں۔ اب حیران ہونے کی باری میری تھی۔ پوچھا کس کلاس میں پڑھتی ہو؟ بولی 8ویں کلاس میں ہوں۔ میری بیٹی 6ٹھی میں پڑھتی ہے، پڑھا لو گی؟ جی آنٹی، میرے پاس 5ویں 6ٹھی ہی کی 3 طالبات ہیں، باقی 3 پریپ کی ہیں۔ دراصل یہ بڑی ذمہ داری ہے، میں مزید سٹوڈنٹ نہ لیتی، لیکن 6ٹھی کلاس کی وجہ سے لے لیتی ہوں۔ فیس کا نہ اس نے بتایا اور میں بھی بھول گئی۔ واپسی کے راستے میں سوچ رہی تھی کہ فیس دینے سے پہلے میں ڈیمو کلاس لوں گی، ایسا نہ ہو کہ فیس ضائع چلی جائے۔ دوسرے دن بیٹی پڑھ کر آئی، کافی متاثر تھی۔ کہنے لگی ٹیچر ہیں تو چھوٹی سی، لیکن بہت زبردست پڑھاتی ہیں کہ ان کے پڑھاتے ہی سب یاد ہو جاتا ہے۔ انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ کسی بھی ایک بچے کو میں نے لازمی پڑھانا ہے۔ دوسرے دن فیس دینے گئی تو اس نے عجیب سی بات کی۔ بولی آنٹی میں فیس نہیں لیتی، یہ تو قرض ہے جو میں ادا کر رہی ہوں۔ قرض کیسا؟ کہنے لگی، آنٹی اللہ نے پاکستان کے ان 8% لوگوں میں سے کیا ہے جنہیں مڈل کلاس میں تعلیم کی سہولت ملی ہے۔ 100 میں سے صرف 3 بچے ہی مڈل کی تعلیم لے پاتے ہیں۔ میں نے گویا ان کے وسائل استعمال کیے، میرا فرض بنتا ہے میں اسے دوسروں تک پہنچاؤں۔ سب کو نہیں پڑھا سکتی، 3-4 کو تو پڑھا ہی سکتی ہوں نا۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اس سے مجھے کچھ نہیں مل رہا، کئی فائدے ہیں جو مجھے پہنچ رہے ہیں۔ دل کو سکون ملتا ہے، علم بانٹنے سے بڑھ رہا ہے، تصورات واضح ہو رہے ہیں، محنت کرنے کی عادت ہوتی جا رہی ہے کہ پڑھانے کے لیے پہلے خود بہت پڑھنا پڑتا ہے، خود اعتمادی بڑھ رہی ہے۔ اپنی کمزوریوں کا پتہ چلا ہے کہ میں علم میں بہت پیچھے ہوں۔ سب سے بڑی بات، میرے لیے صدقہ جاریہ بھی تو تیار ہو رہا ہے۔ میں حیرانگی سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ روانی سے کہتی جا رہی تھی، میں اپنی شاگردوں سے ایک وعدہ لیتی ہوں کہ وہ بھی محلے کے 1-2 بچوں کی ذمہ داری لیں گی۔ اس طرح نیکی کا ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ پوچھا تمہارے والدین کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ یہ سب انہوں نے ہی تو سکھایا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے یاد آیا کہ جب میں چھوٹی تھی، اسکول معمولی سا تھا، پڑھائی خاص نہ تھی، میں اپنی کلاس کو گھر بلا لیا کرتی۔ مجھے اللہ نے خاص صلاحیت دی تھی، مشکل سے مشکل سبق کو کہانی کی صورت ترتیب دے کر سمجھاتی تو ذہن کی گرہیں خود بخود کھلنے لگتی، سب یاد ہو جاتا۔ اس بچی کی ماں سے ملاقات ہوئی، پروقار خاتون تھی۔ کہنے لگی یہ دور بچوں کی ٹریننگ کا دور ہے، جو کچھ سیکھیں گے ان کی شخصیت میں اتر جائے گا۔ نازک مزاجی ڈال دی تو سمجھ لے زندگی بھر کا رونا اور خود ترسی میں مبتلا رہیں گے۔ زندگی مسلسل ایک آزمائش ہے، دوسری آزمائش کا سفر ہے۔ یہ بات بچوں کو عملی زندگی ہی سکھاتی ہے۔ یہ باتیں کلاس روم میں سمجھائی تو جا سکتی ہیں، اندر نہیں اتاری جا سکتی۔ ملاقات کے بعد سے سوچ رہی ہوں، ایسی سوچ مجھے ملی ہوتی تو اب تک کئی چراغ روشن ہوتے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدنیا والآخرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔